وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وإیاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ پہلی 3 آیات مبارکہ کہ جن کی تفصیل گزر چکی ہے، ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک اس کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور آخری 3 جو آیات ہیں اس میں انسانوں کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون تھا، جبکہ درمیان والی آیت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے یہ مشترک ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا پہلو بھی ہے، اور اسی طرح بندوں کی طرف سے دعا اور درخواست کا پہلو بھی موجود ہے۔ حمد و ثنا کا معنی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان کیا جائے، جیسے ہم نے کہا نا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وإیاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ وہ اپنی انتہائی عاجزی کا اور محتاجگی کا بیان کر دیا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان آ گیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے، کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی بھی ذات کی انتہائی تعظیم اور محبت، 2 چیزیں، تعظیم اور محبت۔ کسی بھی ہستی، کسی بھی ذات کے حوالے سے آپ انتہائی تعظیم اور محبت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ نے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کر دیا، اسی عمل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک فرد نے خود کو دوسرے کے سامنے بالکل عاجز کر دیا، دوسرے کو بڑا مان کر خود کو چھوٹا جان کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ اور اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے، جیسے ہم عبد ہیں، عبد بھی عبادت سے نکلا ہے۔ عبد بندگی، غلام کو عبد کہا جاتا ہے، کیونکہ غلام اپنے ہر معاملے میں اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آقا کے کہنے پر اٹھنا بیٹھنا، اسی کے کہنے پر سونا جاگنا، اسی کی ترتیب پر اپنے آپ کو چلائے رکھنا۔ تو یہی ٹائٹل آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے انسانوں کو دیا عبد، یا عباد اللہ، عباد الرحمن۔ قرآن کے اندر بھی یہ الفاظ ہمیں ملیں گے کہ اللہ کے بندے عبد۔ تو گویا کہ میں اور آپ جو انسان کہلائیں گے یا عبد کہلائیں گے، وصف عبدیت کی بنیاد پر کہلائیں گے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، اور عابد عبادت سے ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ اس ذات کی انتہائی تعظیم اور محبت آپ کے دل میں ہو، اور پھر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا آپ اظہار کریں، یہ عبادت کہلائے گی۔ اگر اللہ کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے عبادت کا کیا معنی باقی رہ گیا۔ کیونکہ ہم اکثر جو ہمارا اس وقت معاملہ ہے عمومی طور پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ عبادت کیا ہے؟ اپنی نماز پڑھی عشاء کی، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ عبادت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اصل تعظیم تھی، کیونکہ عبادت، اب نماز پڑھی نا ہم نے، جتنا وقت 15 سے 20 منٹ لگا، یہ تو ہم نے عبادت میں گزار دیا۔ اب اس 20 منٹ سے قبل اور اب سے لے کر آگے فجر تک جو پورا ٹائم ہے، تعظیم کا تعلق اس ہر وقت کے ہر لمحے کے ساتھ ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، جہاں پر ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی خدا نخواستہ بری سوچ آ بھی جائے تو فوراً ذہن سے اس کو نکال دیتے کہ یار کہاں بیٹھے ہو۔ تو یہی وہ تعظیم کا پہلو ہے۔ اگر یہی تعظیم ہر جگہ پر ہمارے دل کے اندر موجود ہو، خواہ ہم گھر میں ہیں، خواہ اپنے دکان پر ہیں، کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اگر وہی کیفیت رہے تو سوچے نا کہ انسان کو اللہ کتنی عظمت عطا فرما سکے، کہ جو کیفیت انسان کی اللہ گھر میں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ وہی کیفیت ہو۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ تو بہرکیف
इबादत के हवाले से यही चंद चीज़ें हैं, बस मफहूम ज़हन में होना चाहिए इबादत क्या है। हम इबादत के लफ्ज़ बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, तो इतनी बात ज़हन में रहे कि किसी की इंतहाई ताज़ीम और मोहब्बत की बुनियाद पर उसके सामने अपनी इंतहाई आजिज़ी का इजहार करना और अपनी फर्माबरदारी का इजहार करना, ये क्या है? इबादत है। आगे यहाँ पर और आगे इय्याका नस्तईन, और इस्तिआनत क्या है? मदद चाहना। आउन नस्तईन इस्तिआनत से है, और इस्तिआनत का लफ्ज़ आउन से निकला है। आउन कहते हैं मदद को, और इस्तिआनत का माना मदद का तलब करना। तो यहाँ पर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक मरतबा फिर अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम आजिज़, कमज़ोर, बेबस, मजबूर, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है अल्लाह वो तेरी ज़ात है, लिहाजा हम फ़कत तुझ ही से मदद मांगेंगे, तेरे सिवा हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। तो इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से। क्या वजह? गुज़श्ता 3 आयात को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें देखिए, इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी 3 अहवाल, 3 ज़मानों से गुजरती है। 3 ज़माने हैं, आपने पढ़ा भी है, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। तो ज़ाहिर है पालना, अल्लाह ने जो पालने वाला है तो बनाने के बाद पालने वाला है ना। तो गोया कि इसमें इशारा है मेरी और आपकी उस हकीकत की तरफ, असल की तरफ, कि हम कुछ नहीं थे, हमें अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। या रब अल्लाह है तो खालिक भी तो अल्लाह है ना, क्योंकि वालिदैन हैं अपनी औलाद के लिए कितने जतन करते हैं कि दुनिया में ज़ाहिरी मेरी और आपके दुनिया में आने का सबब हमारे वालिदैन बनते हैं। तो लिहाजा हम उनकी इताअत, उनकी फर्माबरदारी के पाबंद हैं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो सारे जहानों का रब है, अब हमारे वालिदैन हमारे लिए कमाई भी करते हैं, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम भी करते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह अगर हमें खिला पिला रहा है तो पता चला कि बनाया भी उसी नहीं है। तो गया कि इसमें इशारा माजी की तरफ है कि माजी में तुम कुछ भी नहीं थे। यानी अगर मैं अपनी उम्र के लिहाज से देखो 38 साल पीछे चला जाऊं तो कुछ भी नहीं था। हर बंदा अपनी उम्र के हिसाब से 1 साल ऊपर करके पीछे निकल जाए तो कुछ भी नहीं है, वजूद ही नहीं था हमारा। अब ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इनकी शादी होगी, आगे इनकी औलादें होंगी, अब इनके दिल में, दिमाग में तसव्वुर भी नहीं है हमारी औलाद है नहीं है, लेकिन अल्लाह के इल्म में सब कुछ मौजूद है ना। तो खालिक वो अल्लाह है। तो लिहाजा इसमें इशारा है कि हम माजी में अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज थे अपने होने के अंदर भी। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, कि अब वो बेहद मेहरबान भी है, रहम करने वाला भी है। क्या माना? उसने हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमारे तख्लीक फरमाकर हमें बेयार मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी तमाम ज़रूरियात का वो एहतमाम भी कर रहा है। हम 3 टाइम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब ने कपड़े पहने हुए हैं, सब अपने घरों में अभी जाएंगे, छत मौजूद है, आराम करेंगे, तमाम अशियाए ज़रूरिया, ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात उस रब ने हमें दे रखी हैं। तो गया कि हाल जो अभी गुजर रहा है इसमें भी अल्लाह के रहम और मेहरबानी की वजह से हम चल रहे हैं। तो गया कि हाल के अंदर भी हम किसके मोहताज हैं? अल्लाह के। और मालिक यौमिद्दीन, यानी आने वाला बदले का दिन, इससे मुराद कल क़यामत है। तो गया कि मुस्तकबिल में भी हम क्या होंगे? उसी अल्लाह के मोहताज हैं। तो जब इंसान माजी में भी अल्लाह का मोहताज, हाल में भी अल्लाह का मोहताज, मुस्तकबिल में भी अल्लाह का मोहताज, तो फिर उसका लाज़मी नतीजा क्या था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि जब मैं हर हाल में मोहताज तेरा हूँ, फिर इबादत भी सिर्फ तेरी होगी, क्योंकि मोहताज जो मैं तेरा हूँ, तेरे सिवा मेरी एहतियात को दूर करने वाला कोई नहीं। क्योंकि मुझे अदम से वजूद में लाया वो तेरी खूबी है। कायनात में कौन है जो दावा कर सकता है कि मैं एक इंसान को जिंदा, एक मच्छर का पर भी कोई नहीं बना सकता। तो गोया कि ये सिर्फ अल्लाह का खासा है तख्लीक। अल्लाह के माँ सिवा लोगों ने बुत बना रखे हैं, माबूदान बातला बना रखे हैं बहुत सारे, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम खालिक हैं। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह के महबूब पैगम्बर पूछिए मुशरिकीन अरब से, ज़मीन आसमान को किसने तख्लीक किया है? लयक़ूलुन्नल्लाह, वो भी यही कहेंगे अल्लाह ने किया है। लेकिन क्या हुआ? बड़े काम अल्लाह करता है और छोटे काम ये छोटे मोटे हमारे खुदा कर देते हैं। ये हमारे तसव्वुरात हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिसने हमें अदम से वजूद में लाया, उसके बाद हमारे तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा और आइंदा भी वही हमारे मामलात को संभालने वाला है। तो जब तीनों ज़मानों में इंसान उस ज़ात का मोहताज है, फिर इबादत किस ज़ात की होनी चाहिए? उसी ज़ात की। और उस ज़ात को अल्लाह कहते हैं। और मदद भी किस ज़ात से मांगनी चाहिए? उसी ज़ात से कि जिसके हम मोहताज हैं। क्योंकि जो आदमी खुद मजबूर है वो किसी की मदद क्या कर सकता है? मजबूर किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं आप में से उठ के मुझसे कहे
ابھی ہمیں 2 لاکھ روپیہ دے کر جو ہماری بڑی مجبوری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں خود مجبور ہوں، کسی کی مدد میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مدد وہ کر سکتا ہے جو مجبور نہ ہو. اور یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے ماں سوا مخلوقات، انبیاء سے لے کر ادنا ایمان والے تک سارے کیا ہیں؟ قرآن بتاتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ الغنی، اللہ غنی اور بے نیاز ہے. تو جب بے نیاز ذات ایک اللہ کی ہے، باقی سب محتاج ہیں، تو محتاج سے مانگنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقل کا فطور ہے کہ محتاج کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے. ایک آدمی کھڑا فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہا ہے اور ایک بندہ جا کے اس سے بھیک مانگنی شروع کر دے. وہ کہے گا تو پاگل تو نہیں، میں خود کھڑا مانگ رہا ہوں تو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے محتاج ہیں. تو سب کی رجوع، سب کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. پھر آگے عبادت کیا ہے، اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں اس کی 10 قسمیں لکھی ہیں. عبادت کی 10 قسمیں ہیں. نمبر 1 نماز، جو بھی ہم نے ادا کی ہے. نمبر 2 زکوٰۃ. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 حج، یہ 4 تو ارکان اسلام کے اندر بھی موجود ہیں. نمبر 5 تلاوت قرآن، یہ بھی عبادت ہے. نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت. اب ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے اس کا. البتہ آپ کی زندگی اگر اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے تو آپ کی زندگی اللہ کے ذکر میں. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ساری چیزیں اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں، تو گیا آپ نے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. تو گیا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے. بلکہ قرآن مجید کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری اور آپ کی اور جنات جو ہیں ان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو اس کا تقاضا تو کیا تھا کہ پھر ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے. حالانکہ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، اپنی مرضی سے چلتے پھرتے بھی ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں، کتنی چیزیں ہیں. اگر ہم عبادت کا تصور جو ہم نے ذہن میں رکھا ہے وہ تو نماز، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ، سال کے بعد حج، تو پھر زندگی تو عبادت میں نہیں گزر رہی. تو عند اللہ ہم کیا جواب دیں گے کہ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. ہم ابھی 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ ہمارا بنتا ہے نمازوں کا پورے 24 گھنٹوں میں. آدھی دنیا زندگی تو ہماری سو کر گزر جاتی ہے. زندگی کا حساب لگائیں، ہمارے اکثر گھنٹے زندگی کے سونے میں گزرے ہوئے. تو پھر کیسے عبادت کا حق ادا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضری ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ کہ تم اپنی زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر لو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے. کیونکہ کھانا سنت کے مطابق ہو، پینا سنت کے مطابق، چلنا پھرنا سنت کے مطابق، آنا جانا سنت کے مطابق. یعنی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نہیں ہیں، ان کے احکامات نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار؟ ہر شعبے کے لحاظ سے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو اسوہ حسنہ ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو لہذا اگر ہم کھا رہے ہیں، کام اپنا کر رہے ہیں، اگر سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو کھانا عبادت. حتیٰ کہ ہم سو گئے، اگر سنت کے مطابق سو گئے، ساری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو گیا کہ اگر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے. کیوں کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے. تو گیا کہ پیغمبر کی سنت کے ذریعے ہم اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں. تو جتنا زندگی سنت کے قریب ہوگی اتنا ہم اللہ کی عبادت کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے. تو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا. نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. نمازی، روزے دار، زکوٰۃ والا، حج والا، اس کو دوست نہیں فرمایا. الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو نمبر 8 پڑوسی اور ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا. نمبر 9 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا. اب اس کے مختلف درجات ہیں. ادنا درجہ جو ہم تبلیغ ہوتی ہے، یہ ادنا درجہ ہے اس کا، امر بالمعروف کا ادنا. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ امر، نفاذ، طاقت اور قوت کی بنیاد پر.
اذان جب ہو جائے تو دکانیں بند، مارکیٹیں بند، نہیں بند کرو گے تو پٹائی ہوگی۔ یہ ہے امر بالمعروف، اعلیٰ درجہ اس کا۔ باقی ادنا درجہ کہ کم از کم مسجد میں ہو، جیسے ہمارے تبلیغ حضرات محنت فرما رہے ہیں، اور نہیں عن المنکر بھی اسی طرح کہ منکرات سے روکنا، اب بس ختم، اب کوئی منکر نہیں ہوگا۔ اور نمبر 10 اتباع سنت۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جن کو امام غزالی رحمہ اللہ نے عبادت کے اندر شمار کیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگلی بات وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عبادت کے حوالے سے۔ عربی گرامر کا ایک ضابطہ ہے کہ فعل پہلے ذکر کیا جاتا ہے، پھر فاعل ذکر کیا جاتا ہے، پھر مفعول ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ورب، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ یہ عربی کا ضابطہ ہے۔ جبکہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نعبدو یہ فعل اور فاعل ہیں، اب ایاکا اس کو نعبدو کے بعد ہونا چاہیے ضابطے کے مطابق، یعنی عبادت نعبدو کا و نستعینو کا ہونی چاہیے عربی گرامر کی روح سے۔ نعبدو کا و نستعینو کا یہ ہونا چاہیے۔ پھر سوال ہے یہاں پر بھی کہ یہاں پر یہ انداز تبدیل کر دیا گیا، یعنی مفعول جو تھا، کیونکہ یہاں پر مفعول وہ اللہ کی ذات ہے۔ نعبدو ہم عبادت کریں گے کا تیری، ہم مدد مانگیں گے تجھ سے۔ تو مدد مانگنا، عبادت کرنا یہ فعل ہے، عبادت کرنے والے، مدد مانگنے والے وہ فاعل ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے وہ مفعول بھی ہے۔ تو اس عبارت میں مفعول اللہ کی ذات ہے۔ تو نعبدو کا و نستعینو کا ہونا چاہیے تھا، لیکن انداز بدل دیا۔ عربی گرامر کا ضابطہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، یعنی مقدم کر دینا اس چیز کو کہ جس کا حق تھا اس کو مؤخر کیا جائے۔ تو یہ کلام کے اندر حصر اور تخصیص کو پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہاں پر جب کہا نا ایاکا نعبدو، ایک تو معنی اگر ہم کہتے ہیں نا نعبدو کا و نستعین کا، تو معنی کیا کرتے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و نستعین کا، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک یہ ترجمہ ہے۔ اب جو اصل عبارت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لفظ ہی یعنی اب کیا ہوا؟ عبادت اور استعانت یہ دو چیزیں خاص ہو گئی اللہ کے ساتھ، یعنی عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے ماں سوا کی نہیں، استعانت صرف اللہ سے، اللہ کے ماں سوا سے نہیں۔ تو لہٰذا اس عبادت کے اس طرز نے اللہ کی ذات کے اندر تخصیص پیدا کر دی کہ دنیا میں جہاں جو بھی عبادت کرے گا وہ صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور دنیا میں جو جس جگہ پر بھی مدد مانگنا چاہے گا اسے مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کی یا اللہ کے ماں سوا کسی اور سے استعانت کی تو وہ معاملہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ہمیں دو بنیادیں توحید کی معلوم ہوگی۔ ایاک نعبد عبادت صرف اللہ کی، ایک پہلو توحید کا یہ، ایاک نستعین مدد صرف اللہ سے، یہ بھی توحید۔ تو لہٰذا اس کا اگر برعکس کریں گے، اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو شرک ہو جائے گا، اور اللہ کے ماں سوا کسی سے مدد مانگی تو وہ بھی شرک ہو جائے گا، اور شرک کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، عبادت کے جتنے بھی افراد 10 تو یہاں لکھے ہیں، تفصیلات اور بھی ہیں، حتیٰ کہ نظر و نیاز یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ اور وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قرآن میں ہے کہ اپنے نظروں کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ کہ نظر بھی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے مانگی جاتی ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یوں کروں گا۔ تو نظر میں بھی اکثر ہمارے ہاں ہم غیر اللہ کی نظر مان لیتے ہیں کہ فلانا کام ہو گیا تو ہم ایک بکرا 11ویں شریف کی اس نام پہ ذبح کر دیں گے، یا میرا کام ہو گیا تو میں دیگ لے کر برامام چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، غربا کو کھلانا وہ عبادت ہے، اس پہ انکار نہیں ہے، لیکن اس میں برامام کی تخصیص کیا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کھانے والے سارے کون ہیں؟ جو رات کو وہاں پر بیٹھ کر اپنی محفل لگاتے ہیں، اپنی مجلس سجاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے انہیں کھانا پینا، وہاں لوگ گھروں سے تنگ ہو کر مجاور کیوں بن جاتے ہیں کہ وہاں پر بغیر محنت کے کھانا پینا مل جاتا ہے بس۔ اس لیے سب کے ڈیرے غیر نشے والے کو اپنے گھر رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا نشئی ہو جائے اور حد کراس کر جائے تو محلے والے نہیں پسند کرتے، اور گھر تو بڑے دور کی بات، محلے میں کوئی گھسنے دیتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ جگہ بن گئی اور ان لوگوں نے خود بنا دی، اللہ معاف فرمائے، تفصیلات میں بات نکل جائے گی۔ تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ نظر و نیاز صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی استعانت، مدد مانگنا، صرف یا اللہ مدد، اگر یا رسول اللہ مدد کہا گیا یا غوث اعظم دستگیر
بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، لال شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، پیارا پیارا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، او پیر مروڑی دے لے گڑاں دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی۔ اب یہ ہمارے جملے ہمارے بڑے مشہور ہیں، اور یہ عام جملے نہیں، واقعی یہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ اس پر اپنے ایمان رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے غیر سے استعانت تو حرام ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ گویا کہ یہ ایک معاہدہ بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ اللہ نے لازم کی ہے نا، آپ پڑھو سورہ فاتحہ، اگر امام کے پیچھے پھر تو نہیں پڑھنی، لیکن یہ کہ ویسے انفرادی نماز ہو تو پھر آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ اب کیوں کہا گیا کہ اس میں معاہدہ ہے میرا اور آپ کے رب کے ساتھ، ہمارا اپنے رب سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے، اور نکلتے ہی نکلنا تو بڑے دور کی بات، اللہ معاف فرمائے۔ کئی مساجد میں دیکھا کہ محراب پر اوپر درمیان میں یا اللہ مدد، ایک طرف یا رسول اللہ مدد، ایک طرف یا علی مدد، محراب کے اوپر کئی جگہ ہم نے عبادت دیکھی۔ اب ایک آدمی انجانا آئے، میں نماز پڑھنی ہے، ہم کہتے ہیں نا 2 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ دے، اب ادھر یا اللہ مدد بھی لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ مدد بھی لکھا ہوا ہے، یا علی، اب وہ پوچھے گا یار میں کس کے نام کی نماز پڑھوں، یا اللہ کے واسطے پڑھوں، رسول اللہ کے واسطے پڑھوں، یا علی کے واسطے پڑھوں؟ باقی اللہ کے نبی کا رتبہ مرتبہ اور مقام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم سب مخلوق ہیں، خالق اللہ ہمارا وہ ایک ہے بس۔ جو اللہ کا مقام اور رتبہ، چونکہ بات محبت کی چلی تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں محبت اور عقیدت میں انسان ہمیشہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اسی لیے محبت اور عقیدت میں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ اگر بے اعتدالی کرو گے، مثال سے بات سمجھے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے جو عورتوں سے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، اور ان چاروں رشتوں سے کیا ہماری محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ محبت ماں سے ہے، محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت بیٹی سے بھی ہے، محبت بہن سے بھی ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اپنے اپنے۔ جو محبت کا تقاضا ماں کا ہے وہ انسان اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، جو محبت کے تقاضے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں کیا اپنی بیٹی اور ماں کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن محبت چاروں سے ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، اور بیوی بیوی ہے۔ اسی طرح محبت ولی سے بھی ہے، محبت علی سے بھی ہے، محبت نبی سے بھی ہے، محبت اللہ سے بھی ہے، لیکن ولی ولی ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے محبت چاروں سے کرنی ہے، لیکن ایک اعتدال ہے، حدود ہے، ہر ایک کی محبت کی ایک باؤنڈری ہے، اس سے آگے نہیں جانا، جاؤ گے تو مسئلہ خراب، معاشرہ بھی قبول نہیں کرے گا، لوگ لعن طعن کریں گے۔ تو ایسے یہاں پر بھی محبت کے لیے اللہ نے باؤنڈریاں لگا دی ہیں کہ اولیاء کی محبت کہاں تک، حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کی محبت کہاں تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ پھر ہر ایک کی محبت کے تقاضے ہیں، اولیاء کی محبت کا تقاضا ان کے اعتبار پیروی کی جائے، صحابہ کی محبت کا تقاضا ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، انبیاء کی سب محبت کا تقاضا ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کہ اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی جائے۔ لہذا اللہ کے اختیارات میں مخلوق کو شریک کر دینا یہ بالکل درست نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوبارہ کا بات دور نکل گئی، بات طویل ہو گئی، کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ اس کی وضاحت ضروری تھی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، بس اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم لوگ آپس میں ملتے کسی بڑے کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے اس طرح، کسی کے سامنے اس طرح کھڑا، کیونکہ یہ حیت نماز کی ہے، قیام کی، اور قیام ایک مستقل عبادت ہے، وہ اللہ غیر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کسی کے آگے اتنا جھک جانا کہ رکوع والی کیفیت، کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دینا، یہ بالکل حرام اور ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسے ہی طواف صرف بیت اللہ کا ہے، بس مسجد کا طواف بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کیا جائے کہ ہم اور درباروں کا مزاروں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایسی عجیب عجیب حرکات دیکھ رہے۔ سوشل میڈیا عام ہو گیا، پہلے عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے سوشل میڈیا عام ہوا اور ایسی ایسی صورتحال، ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، دائیں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پیر صاحب وجد میں ہیں، موسیقی چل رہی ہے، ایک عورت گلے ملتی ہے، دوسری آتی ہے وہ گلے ملتی ہے، تیسری آتی ہے وہ گلے ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے، آپ کہہ لیں کہ شیطان کے پجاریوں نے اس ولایت اور تصوف کو بدنام کر دیا۔ وگرنہ ولایت کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے، شریعت کا کتنا بڑا حصہ اس سے وابستہ ہے، خیر بات تفصیل بھی چلی جائے گی۔
تو ولایت، بیت، تصوف یہ روحانیات کے تعلق ہے ان کا، اور ان کے اپنی حقائق ہیں، لیکن ان کم بختوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا ہو گیا، بدنامی کی طرف چلا گیا۔ تو بہرکیف یہ قرآن کے ساتھ وابستگی سے ہی یہ چیزیں ہمیں سامنے آئیں گی، سمجھ میں آئیں گی کہ اصل رہنما تو قرآن ہے، اور جس طرف قرآن کی رہنمائی ہوگی اصل وہی ہے۔ اس کو چھوڑ کر جہاں بھی جائیں گے نا، ہم ایمان سے جائیں گے، اپنی جان سے جائیں گے، عزت سے جائیں گے۔ جان سے بھی گئے تھے، پچھلے عرصے میں سنا ہوگا آپ نے واقعہ، کسی پیر صاحب نے کہا تھا مریدوں سے اپنے آپ کو قتل کرو، تو پتہ نہیں کتنے مریدوں نے خود کو مار دیا تھا، لیکن لے گئے پیر کو، مرید پھر پہنچ گئے ان کے پاس، صاحب ہمارے پیر کو چھوڑو، وہ ہمارا پیر ہے، ہمارا بڑا ہے، چھڑا کے پھر لے آئے واپس۔ تو بڑی جہالت ہوتی ہے، جب علم نہیں ہوگا جہالت پھیلے گی، اور علم کا ذریعہ اور رب کا یہ قرآن ہے۔ آخری بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم نے بہت بڑا اقرار کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ کی عبادت کوئی آسان کام ہے، اللہ کی اتباع، اللہ کا حکم مان کے چلنا کوئی آسان ہے؟ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سب سے بڑی قربانی اپنی خواہشات اور نفس کی، جو سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور غزے سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ سے فرمایا کہ قفلۃ کغزوۃ، کہ یعنی غزوے سے واپس لوٹنا، یہ گویا کہ غزوے ہی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہو، یعنی ایک جہاد سے آئے ہو دوسرے جہاد کی طرف جا رہے ہو۔ کیا مانا؟ کہ ادھر تو کافروں سے جہاد تھا، اپنے مقام پر نفس کے ساتھ جہاد ہو، اور نفس کا جہاد بڑا مشکل ہے۔ آج کل نفس کیونکہ طاقتور ہو گیا، ہمیں بار بار گرا دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، ان مجالس میں آنے کا اہتمام ہو، تاکہ ایمان کی تازگی اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلا بخشتا رہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ آیت نمبر 4 سورہ فاتحہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اور آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور مدد صرف اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔